جی السلام علیکم ناظرین، آج کی ولاگ میں بات کریں گے ایڈہاک ججز کے حوالے سے جو جوڈیشل کمیشن میں یہ مسئلہ گیا ہوا ہے، اس مسئلے کے حوالے سے بات کریں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں مزید 4 ایڈہاک ججز آنے والے ہیں۔ ایڈہاک ججز ہوتے کیا ہے، وہ ان کو تعیناتی ان کی کس طرح ہوتی اور ان کا کام کیا ہوگا، اور چیف جسٹس آف پاکستان 3 مہینے بعد جو ہے وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، لیکن 2 مہینے جو ہے وہ چھٹیاں ہے، یعنی وہ 1 مہینہ جو ہے وہ کام کریں گے، اس کے بعد وہ گھر چلے جائیں گے، اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی تاریخ کے سب سے لمبے عرصے کے لیے وہ چیف جسٹس آف پاکستان تعینات ہوں گے۔ ناظرین، اس حوالے سے بات کریں گے کہ ایڈہاک ججز کیا ہے اور ان کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، اور اس کے ساتھ میں آخر میں ذرا لنک کروں گا جو پی ٹی آئی کے مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، جو 13 رکنی بینچ یعنی فل کورٹ نے جو فیصلہ سنایا تھا 8-5 سے کہ پاکستان تحریک انصاف کو سیٹیں دی جائے، جو ریزرو سیٹس ہے وہ سارے کے سارے ان کو دے دی جائے۔ ناظرین، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ایڈہاک ججز قانون میں ایڈیشنل جج کو کہا جاتا ہے، یعنی ایڈہاک جج سے مراد یہ ہے کہ آپ تو یہ ہے کہ مطلب آپ 3 سال، اگر آپ کو 3 سال کا پیریڈ گزرا ہو ریٹائرمنٹ کو ہوتے ہوئے، اگر آپ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کے جج تھے یا ہائی کورٹ کے تھے، ہائی کورٹ کے نہیں ساری سپریم کورٹ کے ججز جو ہے ان کی ریٹائرمنٹ کو اگر 3 سال گزر چکے ہو، تو آپ 3 سال بعد جو ہے 3 سال کے اندر ٹینیور میں آپ سپریم کورٹ میں ایڈہاک ججز کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ایڈہاک ججز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایڈیشنل جج ہوتے ہیں، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایکسٹرا ججز آ کر بیٹھ جائیں گے، اور ابھی بتایا کیا جا رہا ہے، بتایا یہ جاتا ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت سارے کیسز ہیں جو ابھی تک پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، اس میں کچھ لوگوں کی اموات بھی واقعہ ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے ان کے کیسز کی سنوائی نہیں ہوتی، ان کے کیسز نہیں لگتے۔ اسی وجہ سے ایڈہاک ججز کی تعیناتی ہوگی۔ ایڈہاک ججز جب آئیں گے اور وہ کوئی فیصلہ جاری کریں گے تو وہ ایک نارمل جج کی طرح ان کو تصور کیا جائے گا، ان کے فیصلے کو تصور کیا جائے گا، اور یہ قانون کے اندر آرٹیکل 182 میں یہ چیزیں درج ہیں۔ ناظرین، دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر اسی ٹائم ایڈہاک ججز آتے ہیں تو اس سے تنازعات کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم نے کن کو ایڈہاک جج کے طور پر تعینات کرنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ ایڈہاک ججز اگر سپریم کورٹ سے کوئی جج ریٹائر ہوتا ہے، اس کو 3 سال پورے نہیں ہوتے، تو ان کو آپ ایڈہاک جج تعینات کر سکتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی حاضر سروس جج جو ہے وہ ہائی کورٹ سے اٹھا کے ایڈہاک جج کے طور پر سپریم کورٹ میں اس کی تعیناتی کر سکتے ہیں، اور یہ اختیار ہوتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو چیف جسٹس ہے ان کے پاس، اور جوڈیشل کمیشن میں کچھ اہم لوگ بیٹھتے ہیں، باقی سینئر ججز ہوتے ہیں، یہ ان کا مشترکہ فیصلہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ابھی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے جو پی ٹی آئی کا مخصوص نشستوں والا معاملہ تھا، اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ آیا تھا فل کورٹ کا کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ سیٹیں دی جائے، اس کے اوپر حکومت کی طرف سے نظر ثانی کی اپیل دائر کر چکے ہیں، یعنی وہ حکومت کی طرف سے انہوں نے ریویو کے لیے پٹیشن دائر کی ہے۔ ریویو کا پٹیشن دائر کرنا، اس سے مراد کیا ہے؟ ریویو کا مقصد یہ ہوتا ہے نظر ثانی کا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کوئی فیصلہ آتا ہے، ایک تو یہ بات ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ایک قانون بنائے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس قانون کے تحت آپ سپریم کورٹ کا کوئی بھی فیصلہ سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن وہ لارجن بینچ ان سینس 3 رکنی بینچ اگر وہ فیصلہ کرے یا 5 رکنی بینچ وہ فیصلہ کرے، لیکن ابھی جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، یہ جو فیصلہ آیا ہوا ہے، یہ فل کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے۔ سپریم کورٹ کے کل 17 ججز ہیں، انہوں نے فیصلہ سنایا ہے، اس میں 3 ججز چھٹی پر تھے، 1 بیمار ہے، 2 چھٹی پر تھے، 13 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا۔ ناظرین، اور اب اہم معاملہ کیا ہے؟ اہم معاملہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے انہوں نے نظر ثانی کی اپیل دائر کر چکے ہیں، اور اس میں مطلب ابھی ہونا کیا ہے؟ ہونا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی جج اپنا فیصلہ سنا دے تو وہ اپنا مائنڈ اگر ایک دفعہ ڈسکلوز کر دے تو وہ اپنے فیصلے سے پھر پیچھے نہیں ہٹتا۔ نظر ثانی سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ نظر ثانی کی طرف جاتے یا نہیں جاتے، لیکن اہم مسئلہ کیا ہے؟ ایڈہاک ججز نے آنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور کہا جاتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان
جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی یہ خواہش ہے کہ ایڈاک ججز آ جائے، ذرا وہ چیزوں کو بیلنس کرے، اور وہ حکومت جو ابھی پی ٹی آئی کے جو معاملہ ہے ان کے خلاف سخت سے سخت فیصلے کرے، اور ایڈاک جج اگر آرٹیکل 182 کے تحت تعیناتی ان کی ہوتی ہے تو ان کا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ جو فیصلہ کریں گے وہی حتمی فیصلہ ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ 4 ججز ایکسٹرا آ جائیں گے، اگر 4 ججز ایکسٹرا آتے ہیں اور فل کورٹ کی ریویو جو پٹیشن انہوں نے دائر کیا اگر اس میں ان کو بٹھا دی جاتی ہے، ان سارے ججز کو اگر بٹھایا جاتا ہے تو پھر معاملہ بدلے گا کس طرح؟ اگر وہ 4 ججز اسی طرف چلے جائے جو اپنے جو کیا نام ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے، وہ اپنی تقریباً جو ان کی کریڈیبلٹی ہے وہ ذرا ڈسٹرب ہو گئی ہے، اور وہ ان کی جو ہے نا وہ ذرا دوسرے مائنارٹی میں چلے گئے، کیونکہ جو فل کورٹ کا جو فیصلہ تھا یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پڑھ کر سنایا تھا، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان تو قاضی صاحب ہے، کمرہ عدالت کے اندر موجود تھے، لیکن فیصلہ سنایا تھا منصور علی شاہ صاحب نے۔ ناظرین، تو اب یہ معاملہ ہوگا اور اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے۔ ناظرین، اہم معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ججز کی کمی ہے، کل ججز جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر 17 ججز ہوتے ہیں، اگر وہ ججز کم ہے تو اس کو فل کرنے کے لیے آپ ایڈاک ججز کو تعیناتی دے سکتے ہیں، ان کو لا سکتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ لیکن ابھی مسئلہ کیا ہے؟ ابھی مسئلہ یہ کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کے اپنے ججز بالکل کمپلیٹ ہے، کام کر رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایڈاک ججز کو سر پر آ کر بٹھانا اور پھر ان سے زبردستی فیصلے کروانا، یا ان کو کہا جائے گا کہ آپ نے یہ فیصلہ دینا ہے، تو جو معاملات ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ اپنے میزبان شیراز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔